وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج کے درس میں چند ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے روزے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبریوں کا تذکرہ سنیے۔ فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ پھر جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے، یعنی کہ جمعرات کا سورج جب غروب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ بھی عام نہیں، وہ بھی ایسے گناہگار کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہم پر کیسے کیسے کرم فرمائے ہیں کہ ہم گناہگاروں کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو آج روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان ہوگا، ساتھ ہی کچھ چند ایک وہ بھی پوائنٹس بیان کیے جائیں گے کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بھول کر اگر کوئی کھا پی لے یا اگر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس صورت میں کہ جب اسے روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی روزے دار کو کھاتے پیتے دیکھیں تو اس کو یاد کروانا بھی ضروری ہے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اس میں ضعیف لوگ یا ایسا بیمار شخص کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، تو اس کو نہ یاد کروانا بہتر ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنا روزہ پورا کر لے۔ لیکن ایک صحت مند توانا شخص، جوان آدمی اگر بھول کر کھا پی رہا ہو تو پھر دیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ اسے یاد دلائے کہ آپ کا روزہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ضعیف اور کمزور شخص کو دیکھ لیا جائے یا کوئی بیمار ہے تو اس کا دیکھ لیا جائے کہ اس کا اگر یہ بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو نہ یاد کروایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کر لے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ تیسرا نمبر پر روزہ دار ہونا تو یاد ہے، لیکن مکھی وغیرہ منہ میں چلی گئی، یا اگر کوئی شخص آٹے کی چکی کا کام کرتا ہے تو آٹے کا گرد اس کے حلق میں جاتا رہتا ہے، یا گاڑیوں کا دھواں وغیرہ حلق سے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کہیں اگربتی اگر جل رہی ہو، لوبان وغیرہ اگر چل رہا ہو تو اس کے دھوئیں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اس طرح اگربتی کے قریب ہو کہ خود اس کا دھواں کھینچنا شروع کر دے کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوگا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لوبان کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو مسجدوں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں اگربتی نہیں چلانی چاہیے کیونکہ اس کی راکھ جو ہے وہ مسجد کے فرش پر گرتی ہے۔ دوسرا پھر لوگ اس کو جلانے کے لیے وہ جو ماچس ہوتی ہے وہ بھی اس کا بھی استعمال مسجد کے احاطے میں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک بدبو ہوتی ہے اور بدبو سے مسجد کو بچانا ضروری ہے۔ مسجد میں اگر اہتمام کرنا ہو تو لوبان کا کرنا چاہیے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہم جہاں مسجدوں میں اتنے اخراجات کرتے ہیں وہاں مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرچہ کر لینا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مسجدیں خوشبودار رکھو، مسجدیں خوشبودار رکھو۔ کس لیے خوشبودار رکھی جائیں؟ کہ آپ کو خود بھی عبادت کا لطف آئے گا اور آپ کی مہکائی ہوئی مسجد میں کوئی اور آئے گا تو اسے بھی عبادت کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ مسجدیں خوشبودار رکھنی چاہیے۔ ہر بندے کو تو ویسے چاہیے کہ ذاتی طور پر خوشبو کا استعمال کرے۔ اچھی خوشبو جو ہے یہ عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھی کوالٹی کی خوشبو جو ہے، کئی خوشبوئیں تو بے ہوش کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عبادت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اچھی خوشبو کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ پرفیوم کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسجد کے حال کو خوشبودار رکھنا تو اس کے لیے لوبان وغیرہ جلانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ تیل، سرما، کنگھی کرنے سے بھی پتہ نہیں روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیل، کنگھی، سرما کرنے سے جو ہے وہ روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، خوشبو لگانے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کسی نے غسل کیا تو پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ جسم میں، گلے میں محسوس ہوتی ہے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح آپ نے کلی کی، اب اس کی تری آپ پھینک چکے ہیں ایک بار، لیکن پھر تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے یا حکیم ہیں تو ان کو دوائیاں وغیرہ کوٹنا پڑتی ہیں، تو اگر ان کا جو گرد ہے دوائی کا وہ گلے سے اتر جائے، گلے میں محسوس ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کے کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جس کے کان صحیح ہیں وہ چاہے جتنی بار بھی کانوں میں پانی ڈال لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان کھجانے کے لیے جو تن کا استعمال کیا جاتا ہے اس پر جو اندر سے مواد وغیرہ لگ جاتا ہے، تو بار بار ایک ہی تنکے کے استعمال سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دانتوں میں اگر کوئی معمولی سی کھانے پینے کی چیز رہ گئی، کہ جس طرح یہ تل یا اس سے تھوڑی سی زیادہ مقدار ہے، وہ اگر لعاب کے ساتھ حلق سے اتر جاتی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ تل یا تل کے برابر کوئی چیز وہ اگر حلق سے اتر جاتی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا ذائقہ محسوس ہوگا نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدھے دل کا تو ظاہر ہے ذائقہ کوئی محسوس نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگرچہ وہ ان کی مقدار تھوڑی ہو لیکن ان کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا عرض کر دیا ہے کہ اگرچہ تل کی مقدار ہو، اگر اس کا ٹیسٹ، ذائقہ محسوس ہوگا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل لیا، واپس نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں اگر رینٹ وغیرہ جو مواد جمع ہوتا ہے، بعض اوقات زور سے سانس لیں تو وہ بھی
حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا تھا تو اسے یاد آیا اچانک کہ یہ میرا تو روزہ ہے، تو اب اس کے یاد آتے ہی جو اس کے منہ میں لقمہ تھا یا اس کے منہ میں جو پانی کا گھونٹ تھا تو وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو باہر نکال دے۔ اگر یاد آتے ہی جو لقمہ یا گھونٹ منہ میں تھا اس نے وہ نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سحری کر رہا تھا کہ اعلان ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، یا اعلان، یہ بھی یاد رکھیں کہ اعلان کا انتظار یا آپ پر اعلان کا اعتبار کر کے روزہ رکھنا یا افطار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر شخص خود اس بات کا پابند ہے کہ وہ وقت کی معلومات کرے، ٹھیک ہے نا؟ وقت کی معلومات کرنا نمازی پر، روزہ دار پر ضروری ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ اذانوں کے چکر میں رہتے ہیں، کئی اعلان کے چکر میں رہتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی وہ فلاں ٹی وی پر یہ ٹائم آ رہا ہے، فلاں ٹی وی پر یہ ٹائم آ رہا ہے۔ ہم نے اس کا اعتبار نہیں کرنا۔ آپ جو ہے ایک معتبر مستند علماء کا تحقیق شدہ جو کیلنڈر ہے وہ اپنے پاس رکھیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اپنے پاس رکھیں، اس کے مطابق آپ اپنا روزہ رکھیں بھی اور افطار بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ادھر آپ نہ جائیں۔ بعض اوقات مسجدوں سے بھی غلط ٹائم پر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم کا فرق ہو جاتا ہے، یا مسجدوں میں بھی بعض اوقات جو کیلنڈر ہوتے ہیں وہ جدید تحقیق کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس لیے فرق آ جاتا ہے۔ ہر بندے پر ضروری ہے کہ وہ وقت کی معلومات خود رکھے اور اسی کے مطابق سحری بھی کرے اور افطاری بھی کرے۔ غیبت سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ روزے کے مکروہات سے تعلق رکھتی ہے چیز، مکروہ ہو جائے گا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود برائیوں سے باز نہ آئے تو فرمایا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے تو اس لیے دیے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، تو جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، کسی کی چغلی کرتا رہا، اس طرح کے دیگر گناہوں میں مبتلا رہا تو اسے تقویٰ پرہیزگاری تو نہیں ملے گا، لہٰذا روزے کا مقصد تو چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ روزے میں کراہیت آتی جائے گی اور روزے کو مکروہ ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کا یا مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے مسلمان بہن بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جو اس کے منہ پہ کر دیں کی جائے تو اسے بری لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے اگر وہ عیب اس میں موجود ہو، اگر اس میں وہ عیب موجود بھی نہیں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ آج کل ہر بندے کو، عورتوں کو تو یہ عادت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے بات کرنا، لیکن آج کل مردوں کو بھی بہت زیادہ، جس بیٹھک میں دیکھ لیں، مجلس میں دیکھ لیں، جس چوک میں دیکھیں، لوگ کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہوتا اور اس کی برائیاں بیان کر کے سارے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جنابت سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یا یہ نہیں ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ روزہ رکھے گا، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے اور اس پر غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ اتنی دیر کر دینا غسل میں کہ جس سے فرض نماز کا وقت نکل جائے، یہ گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں جنبی ہو، جنبی وہ شخص جس پر غسل فرض ہے، فرمایا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو
बसूरत एहतलाम या किसी और सूरत में उसको गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर ले, या कम अज़ कम इतनी देर ना करे कि जिससे नमाज भी क़ज़ा हो जाए। अलबत्ता जो एक इस हवाले से रोज़े का मसला है वो ये है कि जो शख्स बेगुसला हो, जिस पर गुस्ल फ़र्ज है, तो वो रोज़ा रख भी सकता है, और चाहे सारा दिन वो गुस्ल ना करे तो भी उसके रोज़े को फ़र्क नहीं आएगा, रोज़ा उसका पूरा हो जाएगा। अलबत्ता गुस्ल ना करने का गुनाह उसे ज़रूर मिलेगा, अगर नमाज छोड़ी तो उसका भी गुनाह उसे मिलेगा। कल एक सवाल हुआ था कै के हवाले से, वोमिट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने आपको बताना था कि वोमिट जो है अगर खुद ब खुद आई और वो मुंह भर है, या जानबूझकर की और वो मुंह भर है, तो अब वो अगर उसकी जो अज्जा हैं वो अगर वापस चले जाते हैं, तो चने की मिकदार के बराबर भी अगर कोई चीज़ वापस चली गई हलक से तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अगर किसी को वोमिट आ जाती है, उल्टी की कैफियत होती है, तो उसे चाहिए कि फिर जब आई है तो वो अच्छी तरह अपने मुंह को साफ कर ले, और अगर मुंह भर नहीं है यानी कि बिल्कुल थोड़ी मिकदार है, तो अब अगर वो वापस भी चली जाए, पूरी की पूरी वोमिट वापस चली जाए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ये याद रखें कि जिसने जानबूझकर वोमिट की, कै की, तो उस पर रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम है, उस पर रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम है। अल्लाह ताला हमें जो मसाइल सुने हैं इन्हें याद रखने और इन पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।